السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ آج کا مسلمان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا کہ دوسروں کی خوشی سے دکھی ہے۔ ہمارا مسئلہ بتایا کیا ہے کہ ہم بس دوسروں کی خوشی کو دیکھ کے نا بس جلتے کوڑتے رہتے ہیں اور اس کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگ پڑتے ہیں، اپنے اعمال کے اوپر، اپنے کام کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اور جب ہم میں سے کوئی انسان اپنی بل بوتے پر کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو ہم اسے جلن فیل کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں رہنے کے دو طریقے بتائے ہیں، ایک دنیاوی رستہ ہے اور ایک دین کا رستہ ہے۔ ہمیں دونوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے، دونوں کو بیلنس لے کر ساتھ چلنا ہے، اور جب ہم دونوں کو بیلنس نہیں رکھتے تو پھر ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایسے دو نفل، دو طاقتور، میں کہتی ہوں ان کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں، آپ کے ساتھ ایسے نفل شیئر کروں گی کہ جن کو آپ کرنے کے بعد آپ کا کوئی دکھ آپ کا دکھ نہیں رہے گا، کوئی غم آپ کا غم نہیں رہے گا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، جو جنت کی سردار ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی لاڈلی تھی۔ وہ جب بھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، اور جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں داخل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے، وہ اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ اور جب صحابہ اکرام کو کوئی بات منوانی ہوتی تو وہ آپس میں مشورہ کرتے کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام سے بات کریں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منوائیں گی۔ تو کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جو بی بی فاطمہ علیہ السلام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹال دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام جنت کی جو ہیں وہ سردار ہیں، اور جب جنت میں ایک نور چمک اٹھے گا اور جب نور اس کی روشنی پھیلے گی جنت میں تو جنتی پوچھیں گے کہ یہ نور کیسا، تو لوگ تو تب ارشاد فرشتے فرمائیں گے کہ فاطمہ علیہ السلام جنت میں جو ہے مسکرائی ہیں، اور ان کے دانت کی جو روشنی ہے وہ نور آپ یہاں تک پہنچ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو آج ایک ایسے نفل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور 2 رکعت نفل ہیں، اس سے بہت آسان طریقہ ہے۔ ہم بھی کیوں نہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کو سفارشی بنائیں اپنی مشکلات کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، لیکن جائز خواہشات ہوں۔ تو 2 نفل ہیں، ان کے نفل کے پڑھنے کا طریقہ میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 2 نفل نماز پڑھیں، اور جس میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھیں، یا جتنی مرتبہ آپ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ پھر اسی طرح 2 نفل جو ہیں وہ آپ مکمل کریں، اور اس کے بعد اس کا ثواب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے وسیلے سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ ہدیہ کا مطلب ہے کہ آپ جب دعا کریں کہ بولیں کہ یا اللہ پاک جو میں نے یہ نفل پڑھے ہیں ان کا ثواب، اگر پہلے تو آپ غلطی کوتاہی مانگیں کیونکہ ہم انسان ہیں، تو آپ ایسا کہیں کہ یا اللہ پاک اگر ان کے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو ہمیں معاف کریں، اور ان کا ثواب بی بی فاطمہ علیہ السلام کی روح کو ہدیۃً تحفۃً اور نذرانہ طرح ہم پیش کرتے ہیں، تو آپ قبول و منظور فرمائیں۔ اور پھر آپ بی بی فاطمہ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ مسئلہ حل کروا دیں۔ اس کی یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سب غور سے سنیں کہ جب صحابہ اکرام بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا نا، وہ بھی کہتے تھے کہ سیدنا فاطمہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیغام بھیجتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منوا دیں گے، اور جب کوئی چیز منوانی ہوتی تو ان کے ذریعے منوا لیتے تھے۔ اور اس دور میں بھی اگر کوئی چیز اپنے رب سے منوانی ہے نا ہمیں، تو یہ لاجواب نسخہ ہے، آزمودہ عمل ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ اور آپ بی بی فاطمہ سے سفارش کرو کہ ہمارا یہ کام کروا دیجئے، اور اتنا آسان یہ عمل ہے نا، تو یقین جانے کہ دنیا کا کوئی بھی مشکل کام جو ہے نا ناممکن نہیں رہے گا۔ آپ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے دعا مانگنے کی بدولت آپ کی جو مشکل ہے نا وہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کی تمام جائز خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اتنے پاورفل یہ نفل ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی خواہش جو ہے وہ پوری نہ ہو، بس یہ آپ کو منوانے کا طریقہ آنا چاہیے، نفل کو پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور اپنے رب سے منوانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اس حوالے سے 2-3 واقعات ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آزمائے بغیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز کے بارے میں موجود ہیں نفل کے بارے میں، اور میرے اپنے جو مشاہدات میں واقعات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک خاتون تھی، وہ ان کی بیٹی کی شادی کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے تھے، اور رشتے والے جو لڑکے والے تھے وہ زور پیدا کر رہے تھے کہ ہمیں شادی جو ہے وہ جلدی کر کے دیں اسی مہینے، نہیں تو جو ہے وہ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور کریں گے۔ تو آپ یقین کریں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہ نفل پڑھنا سٹارٹ کیا، اپنے بیٹی کو بھی بولا،
تو جب ہم نے یہ نفل پڑھنا سٹارٹ کیا تو ہمارے اپنے ہی رشتے میں سے جو کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سارا خرچہ مطلب وہ کہہ رہی ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا، پہلے تو ہم نے مطلب ہم نے 2-3 جگہوں سے مانگنا تھا کہ تھوڑی تھوڑی رقم اکٹھی ہو جائے گی، لیکن آپ یقین کریں وہ ایک انسان ہی آ کے کہتا ہے کہ جتنا بھی شادی کا خرچہ ہے نا وہ میں پورا کروں گا، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا۔ تو وہ کہتی ہیں اس طرح سے میری دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ شادی والے دن بھی میں نے اس نفل کو نہیں چھوڑا، مطلب میں نے بھی پڑھے، میری بیٹی نے بھی دلہن بننے سے پہلے نفلوں کو پڑھا، اور ماشاءاللہ سے میری بیٹی کی رخصتی تھی خیر و عافیت سے ہو گئی، اور کھانا پینا سب مسئلے جو ہیں وہ خوشی خوشی جو ہیں وہ حل ہو گئے۔ تو اتنی پاور ہے نفل کی۔ اسی طرح ایک اور بہن نے اپنا مشاہدہ کیا، وہ گورنمنٹ ٹیچر تھی، وہ کہہ رہی انہوں نے کہا کہ میری مطلب 3-4 منتھ کی جو ہے وہ سیلری رکی ہوئی تھی، آ ہی نہیں رہی تھی، اور گھر کے اخراجات آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے آج کل کے دور میں پورے ہوتے ہیں۔ تو ان کو جب یہ نفل بتائے گئے تو وہ کہتی ہیں میں نے تقریباً 7 سے 8 دن مسلسل یہ نفل جو ہیں وہ 2 کر کے ڈیلی پڑھے ہیں، تو میری جو سیلری ہے ود بونس مجھے جو ہے وہ ملی ہے۔ تو اس نفل کے بس کوئی پڑھنے والا ہو، کوئی منوانے والا ہو اپنی بات اپنے رب سے، یہ نہیں ہے کہ آپ جب اللہ کا ذکر کریں نا تو اللہ کے دھیان سے کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا ذہن کچن میں جا رہا ہے کہ کہیں سالن نہ جل جائے یا کہیں میرے بچے نہ آ جائیں یا کچھ مسئلہ، مطلب آپ نے ذہن کو بالکل ریلیکس ہو کے صرف اپنے رب سے لگا لینا ہے، اور بی بی فاطمہ کو جو ہے نا اپنا سفارشی بنانا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے سفارش ڈھونڈتے ہیں کہ کسی کی سفارش مل جائے، تو یہ تو جنت خاتون جنت ہے، ہم ان کی سفارش کیوں نہ لیں؟ تو یہ والے نفل میں کہتی ہوں بہت پاورفل نفل ہیں، آپ نے لازمی ان کو آزمانا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، آپ نے بس ریگولر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا 2 نفل ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 نفل آپ نے بھی پڑھنے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے دونوں رکعت میں، تو پھر اس کے بعد آپ نے ان کا ثواب جو ہے وہ بی بی فاطمہ کو ہدیۃً پیش کرنا ہے، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، تو آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔